الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وإن فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اس رسول آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی شان و عظمت کو اسی طرح پہچانتے ہیں جیسا کہ بلا شک و شبہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً انہی میں سے ایک طبقہ حق کو جان بوجھ کر چھپا رہا ہے۔ گزشتہ آیات بینات میں قبلہ جو ہے وہ بدلنے کا حکم دیا، تو اس وقت منافقین اور یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور صحابہ کرام پہ اعتراضات کی بچھاڑ کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں یہ بتایا کہ یہ جان بوجھ کر ایسا کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ یہ آیہ مبارکہ جب اتری تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہود کے بہت بڑے عالم دین تھے، سابقہ کتب کے بہت بڑے عالم دین تھے اور یہودیوں کے سردار تھے، لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی ان پر رحمت ہوئی اور وہ اسلام انہوں نے قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے جب یہ آیت مبارکہ اتری تو انہوں نے قسم اٹھا کے بتایا کہ اگر مثال کے طور پہ 1000 بچہ کھڑا ہو، 2000 کا مجمع ہو بچوں کا، تو انسان جب اپنے بچے پہ جب آدمی کی نظر پڑتی ہے تو بالکل جو ہے وہ بغیر کسی ہیل و جد کے، بغیر کسی خاص توجہ کے جو ہی نظر پڑے گی اسے پتہ چل جائے گا میرا بیٹا یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان 2000 بچوں میں 3000 جتنا مجمع بھی ہو تو نظر پڑتے ہی وہ پہچان جائے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے قسم اٹھا کے کہا کہ بے شک جس طرح قرآن پاک کی آیت ہے اسی طرح معاملہ ہے کہ میں نے جب اسلام قبول نہیں بھی کیا تھا تو یہودی علماء جتنے بھی تھے بڑے عالم دین وہ تھے، تو ہم سب پہچانتے تھے کہ یہ جو ہی نظر پڑتی تھی ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے جس ذات کی چلنے کی اداؤں کو بھی جو ہے وہ تورات و زبور و انجیل میں بیان فرما دیا تھا، اٹھنے بیٹھنے کی، آپ کی مسکراہٹ کی، آپ کے گفتگو، انداز گفتگو، آپ کا حسب نسب، آپ کا نام، سب کچھ بتا دیا تھا۔ تو جو ہی یہودیوں کی نظر پہلے دن سے پڑی تو وہ سمجھ گئے، لیکن تعصب یہ تھا کہ سرداری اور سیادت اور جو سرداری تھی اور جو نبوت تھی وہ بنی اسرائیل سے نکل کے بنو اسماعیل میں منتقل ہو گئی تھی، تو اس حسد کی بنا پہ وہ اس طرح کرتے تھے کہ آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، نعوذ باللہ، اور آخرت کے عذاب کو، یعنی انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی اور انہیں دنیا بھی نہ ملی، یعنی دنیاوی سرداری بھی ان سے گئی اور آخرت بھی ان کے ہاتھوں سے گئی۔ دنیا آخرت میں وہ ذلیل و رسوا ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کے۔ اور اس کی پہچان انہیں کتنی تھی عیسائیوں کی اور یہودیوں کو، یعنی نبی پاک علیہ السلام تو نبی پاک علیہ السلام ہے نا، جب حضور کے خلفاء کا یہ عالم ہے کہ حضور کے جو 4 خلیفہ ہیں ان میں سے اگر یہودی یا عیسائی ان کو دیکھ لیتے تو وہ پہچان جاتے کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء ہیں۔ رہ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیرہ راہب کا واقعہ آپ نے کیا مطلب کتنی مرتبہ سنا ہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے 8-9 سال عمر ہے آپ کی یا اس سے تھوڑی اوپر ہے، اور لڑکپن کا دور تھا۔ حضرت ابو طالب جو ہے وہ آپ کو لے کے ملک شام کے سفر میں جاتے ہیں تجارت کے لیے، تو اہل مکہ کا قافلہ تھا، اس قافلے کے ساتھ جاتے ہوئے یہ قافلہ جب گزرا یہودیوں کی ایک بستی سے
شام کے راستے میں آتی ہے تو وہاں پہ ایک راہب تھا، راہب عیسائی عبادت گزار اور عالم دین کو کہتے ہیں، اس نے ساری دنیا کو ترک تعلق کر کے ایک جھونپڑی بنا لی تھی، اور ملک حجاز سے ملک شام کے راستے میں اس نے اس جھونپڑی کو بنایا تھا تاکہ عرب کے تاجر جب یہاں سے گزریں تو وہ ان قافلوں کو دیکھا کرتا تھا۔ یعنی اس کتاب میں موجود تھا کہ نبی آخر الزمان کی بعثت کا زمانہ قریب ہے، اور وہ ان تاجروں کو دیکھتا کہ ہو نہ ہو کہیں مجھے اللہ کے رسول نظر آ جائیں، اگر اس زمانے میں مبعوث ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کا منتظر بیٹھا تھا، اور ہر قافلہ گزرتا رہتا وہ ان کا تماشا دیکھتا رہتا، اور دنیا سے قطع تعلق کیا ہوا تھا۔ ایک دفعہ اور عیسائیوں میں اس کا یہ مقام تھا کہ وہ آنکھ کا اشارہ کر دیتا تو عیسائی اس بات کے لیے، اس حکم کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہو جاتے، یعنی عیسائیوں میں اتنا اونچا مقام تھا اس بندے کا۔ تو وہ راہب ایک دن جب یہ قافلہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی عمر ہے، آپ اپنے چچا جان کے ساتھ سفر شام کا پہلا تجارتی سفر ہے، تجارت کرنا بھی ہے، اور یعنی رزق حلال کمانا یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ تو آپ اس قافلے کے ساتھ تھے، تو راہب نے دیکھا کہ یہ قافلہ عرب کا آ کے اہل مکہ کا قافلہ ایک درخت کے نیچے، یعنی یہ درختوں سے گزرتا ہے جس درخت کے پاس سے، تو وہ درخت ان قافلے والوں کو سجدہ کرتا ہے جس درخت کے پاس سے بھی گزرتا ہے۔ تو اس نے وہ نیچے اترا اور اس نے لوگوں کو بلایا اور اس نے شور ڈالا، اور لوگ کافی سارے اکٹھے ہو گئے، کیا ہو گیا معاملہ؟ اس نے کہا، لوگوں نے کہا کہ راہب آج تک تم اپنی جھونپڑی سے باہر نہیں آئے ہو، تو کیا یہ شور ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان قافلے والوں کی میں نے دعوت کرنی ہے، جلدی جلدی جو ہے وہ دعوت کا اہتمام کیا جائے۔ اب اہل قافلہ کو بتایا تو مسافر کو سفر میں روٹی مل جائے تو یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، تو قافلے والوں نے بھی شکریہ ادا کیا، چلیں ٹھیک ہے ہم آتے ہیں۔ اب سارا قافلہ وہ دوپہر کا کھانا کھانے اس راہب کے پاس آتا ہے۔ جب سارے لوگ بیٹھ کے تو اچھا جب بیٹھے تو وہ بوڑ کا وہ ایک درخت تھا جو اب بھی موجود ہے، غالباً وہ بوڑ ہے یا اس طرح کا کوئی درخت ہے، تو وہ اب بھی وہاں پہ موجود ہے، اس وقت بھی دنیا میں وہ درخت موجود ہے اور لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ اس کے نیچے وہ سارا قافلہ آ کے بیٹھا، تو درخت نہ جھکا نہ اس نے جو ہے کوئی خاص حرکت کی۔ تو راہب نے کہا کہ بھئی تم میں سے کوئی بندہ قافلے میں سے کوئی پیچھے رہ تو نہیں گیا؟ اب وہ قافلے میں نبی پاک علیہ السلام یعنی ظاہری جو عمر مبارک تھی اس میں سب سے چھوٹے تھے، تو وہ قافلے والے حضور کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ کے آگے تھے سامان کی حفاظت کے لیے۔ تو راہب نے جب پوچھا تو نبی پاک علیہ السلام ان میں نہیں تھے، تو اس نے کہا کوئی بندہ رہ تو نہیں گیا؟ انہوں نے کہا باقی تو سارے آگے ہیں، ایک بچہ ہے اسے ہم سامان کی حفاظت کے لیے چھوڑ کے آئے ہیں۔ تو راہب نے ایک ایسا تاریخی جملہ کہا کہ جو آج بھی تاریخ کے صفحات پہ موجود ہے۔ راہب کہنے لگا کہ یہ کیسی بارات ہے جو دولہا کو چھوڑ کے آ گئی ہے، دولہا پیچھے ہے اور بارات یہاں آ بیٹھی ہے، یہ کیسی بارات ہے؟ تو پھر نبی پاک علیہ السلام کو جب بلایا گیا تو اس درخت کا سایہ، یعنی درخت میں سائے میں اتنا ہی تھا کہ وہ قافلہ بیٹھا ہوا تھا اور باقی لوگ بیٹھے تھے۔ اب باقی جو جگہ بچی تھی اس میں دھوپ تھی، تو نبی پاک علیہ السلام کے لیے سائے میں جگہ نہیں تھی، تو بچے بھی تھے، اتنا خیال بڑے نہیں کرتے بچوں کا، بس ٹھیک ہے نظام چلتا رہتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ دھوپ میں بیٹھ گئے، چونکہ سب سے چھوٹے تھے۔ جب دھوپ میں بیٹھے تو اس درخت نے اس قافلے پر سے اپنا سایہ پلٹ کے اپنا سایہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کر دیا، فوراً حضور پہ سایہ کر دیا۔ تو اب ساری دنیا نے اور سارے قافلے نے یہ منظر جب دیکھا تو راہب نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ جس پتھر اور جس درخت کے پاس سے گزرتے ہوئے آ رہے تھے تو وہ درخت انہیں سجدہ کر رہا تھا، اور میں نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھا ہے کہ درخت جو ہے اور شجر و حجر پتھر نباتات جو ہیں یہ نبی کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ اور انہوں نے حضرت ابو طالب کو سمجھایا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے،
اور یہ بات بھی ہمیں معلوم ہے کہ یہودی ان سے بہت زیادہ بوجھ رکھیں گے جب یہ اعلان نبوت فرمائیں گے، تو یہودیوں کا بچہ انہیں دیکھ کے پہچان جائے گا کہ یہی نبی آخر زمان ہے۔ ابھی بچپن ہے، وہ وصیت کر رہا ہے کہ یہودی پہچان جائیں گے کہ یہ تو نبی آخر زمان ہے اس قافلے میں، تو ایسا نہ ہو کہ کوئی اس بوجھ کی وجہ سے انہیں نقصان پہنچائے، کیونکہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل کے بنو اسماعیل کی طرف آ جائے گی، تو وہ اس چیز پہ کمر بستہ ہو جائیں گے کہ انہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ انہیں واپس جو ہے وہ مکہ پہنچائیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام کو حضرت ابو طالب نے اس مقام سے شام پہنچنے والے تھے، تو یہ وہ ایریا ملک شام ہی میں آتا ہے، تو وہاں سے واپس پلٹ کے تجارت وغیرہ نہیں کی، تو قافلہ تو آگے چلا گیا، تو آپ انہیں جو نبی پاک علیہ السلام کو مکہ چھوڑنے واپس تشریف لے آئے۔ تو اب دیکھیں کہ قرآن کی اس آیت میں اس وقت تو نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت بھی فرما دیا تھا، بلکہ قبلہ بھی تبدیل ہو گیا تھا، تو اس وقت یہ آیت مبارکہ اتری ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی پہچان یہ تو حضور ہیں۔ اگر حضور کے خلفاء کو یہ لوگ دیکھتے تھے تو انہیں بھی پہچان جاتے، یعنی یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ اہل مکہ 2 سفر کرتے تھے، یا ملک شام کا یا ملک یمن کا، تو گرمیوں سردیوں کا یہ ان کا سفر ہوتا تھا تجارت کے لیے۔ تو ہمارے لوگ بعض یعنی ہزارے کے اکثر لوگ پہلے جو ہے وہ 10-15 سال پہلے جو ہے وہ اکثر سفر کرتے تھے کراچی کا، تو وہاں پہ تجارت کام وغیرہ کرتے تھے۔ تو اس طرح ہر علاقے کی اپنی ایک روایت ہوتی ہے، تو اہل مکہ ملک یمن یا ملک شام میں جا کے تجارت کرتے، وہاں کا مال وہاں فروخت کرتے، وہاں سے لے کے یہاں فروخت کرتے، تو یہ سلسلہ ان کا چلتا رہتا۔ تو حضرت عمر فاروق بھی تجارت کے لیے، ابھی آپ کی جوانی ہے، اٹھتی جوانی ہے، یعنی بہت ہوا تو آپ کی 19-20 اس عمر کی، یعنی یہ عمر ہے آپ کی، آپ ملک شام میں جب پہنچے تو عیسائیوں اور یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس ہے، مسلمانوں کا بھی پہلے یہی تھا بیت المقدس۔ عیسائیوں اور یہودیوں میں یہ پچھلی آیت میں گزرا ہے کہ یہ بھی ایک دوسرے کی پیروی قبلے میں نہیں کرتے، یہ خود اختلاف کرتے ہیں عیسائی اور یہودی آپس میں۔ اس اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ ایک کہتے ہیں کہ مشرقی جو دیوار ہے اس جانب قبلہ ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں مغرب کی جانب جو ہے قبلہ، چونکہ اختلاف ہو گیا، وہ مذہب مسخ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے، ان میں انحراف ہو گیا ہے، تو یعنی قبلہ ایک ہی ہے لیکن اس میں تھوڑی سمتوں کی وہ مخالفت کرتے ہیں۔ عمر فاروق جب ملک شام پہنچے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ابھی نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، پہلے کی بات ہے، 4-5 سال پہلے کی بات ہے، کہ آپ فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے ایک بندے کے یہاں مزدوری کی، سارا دن میں وہ زمین کھودتا رہا، تو شام کے وقت اس نے کوئی بد اخلاق بندہ تھا، اس نے میرے ساتھ بد کلامی کی، کوئی اس نے دہاڑ بھی نہ دی، تو میں نے وہی بیلچہ، آپ کی جلال تو تھا ان کی طبیعت میں، تو آپ نے وہی بیلچہ لیا اور اس کے سر میں مارا، اس کو زخمی کر دیا۔ اب مار کے آپ جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے بھاگ گئے، اور آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ مر گیا تھا یا زندہ تھا، بہرحال میں وہاں سے چل پڑا۔ تو آگے جب گئے تو رات ہو گئی تھی، گھبرائے ہوئے تھے، سفر بھی تھا، مسافر تھے، اور اتنا بڑا واقعہ ان سے ہو گیا تھا۔ تو جب آگے گئے تو ایک کلیسا آ گیا، وہاں پہ کوئی راہب عبادت میں مصروف تھا، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ہاتھ ٹھہرے۔ جب اس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو وہ کافی شش و پنج میں پڑ گیا، اس نے کتاب نکالی، یعنی انجیل مقدس نکالی، اس کا مطالعہ کرتا رہا۔ اس کے بعد جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اس نے احترام کیا، احترام کرنے کے بعد صبح کو رخصت کرتے ہوئے بڑے احترام کے ساتھ، حالانکہ وہ پوچھتے ہی نہیں تھے، خاص کر کے حجاز کے لوگوں کو دیہاتی سمجھتے تھے اور اتنی خاص توجہ نہیں دیتے تھے، اور مسافر ان کے ہاں آتے رہتے، تو یہ اتنے اپنی عبادت میں مصروف رہتے یہ لوگ، اور انہیں جاہل سمجھتے، توجہ ہی نہیں کیا کرتے تھے، لیکن ان کے ساتھ اتنا حسن سلوک سے پیش آنا اور پھر انہیں اتنے احترام کے ساتھ رخصت کرنا، تو آپ حیران بھی ہوئے
لیکن رخصت کرتے ہوئے اس نے کاغذ قلم منگوایا اور اس پر کہنے لگا کہ اے عمر، اے خطاب کے بیٹے، اے عمر، اس پر آپ تحریر ایک لکھ دیں۔ آپ نے فرمایا بھائی کیا تحریر لکھنا ہے، میں تو مسافر ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ مسافر ضرور ہیں، لیکن آپ وہ بندے ہیں جنہوں نے ہمارے قبلے سے ہمیں نکالنا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کو ہمارے قبلے سے نکالنا ہے، اور قبلہ جو ہے فتح کرنا ہے، فلسطین کو فتح کرنا ہے، اور اس پر پرچم اسلام لہرانا ہے، اسلام کے قبضے میں لے کر یہاں پہ جو ہے اسلام کا جھنڈا لگانا ہے، اور یہاں پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نافذ کرنا ہے۔ آپ حیران ہوئے، آپ سوچنے لگے کون نبی آخر الزمان ہے کہ ان کا دین میں نافذ کروں گا، کون دین اسلام ہے اور کون قبلہ ہے، دل میں سوچے۔ آپ فرماتے ہیں دل میں مجھے ہنسی بھی آ رہی تھی کہ یعنی اسرائیل کو پتہ نہیں میں کتنا غریب اور مفلس بندہ ہوں اور کتنا عام بندہ ہوں کہ مجھ سے اونٹ بھی نہیں چلائے جا سکتے، تو میں حکومت کروں گا، میں بادشاہ بنوں گا اور میں قبلے فتح کروں گا، اور میں تو دین جو ہے مکہ کا جو دین تھا وہ خود کے تھے دین ابراہیمی، تو میں اس پر ہوں، تو کون سا دین اسلام ہے۔ دل میں یہ باتیں سوچتے تو مسافر تھے۔ آپ نے فرمایا بھئی ایسی بات تو مجھے خود میں نظر نہیں آ رہی، لیکن تو کہتا ہے، تو اس نے کہا بس آپ چھوڑیں، باقی باتوں کو چھوڑیں، آپ مجھے یہ لکھ کر دیں کہ جس دن آپ یہاں سے عیسائیوں اور یہودیوں کو نکالیں گے اور ملک بدر کریں گے، یہاں سے اس ملک سے نکالیں گے انہیں، تو اس دن آپ مجھے یہاں سے، میری زمین سے، میرے مکانوں سے مجھے آپ نہیں نکالیں گے، مجھے بس آپ یہ لکھ کر دیں، آپ میرے مہمان تھے، آپ میرے ساتھ یہ نیکی کریں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جان چھڑانے کے لیے میں نے کہا کہ بندہ یہ بھول گیا ہے، ضعیف بابا ہے تو بھول گیا ہے، تو چلو کیا اس میں حرج بھی کیا ہے۔ آپ نے اس ورقے پہ لکھ کے دے دیا، اپنے دستخط بھی کر دیے۔ اب دستخط بھی ہو گئی کہ میں اسے جب فلسطین کو فتح کروں گا اور انہیں بیت المقدس سے نکالوں گا، مسجد اقصیٰ اس وقت نہیں تھی، فلسطین بیت المقدس تھی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جو اللہ کا گھر، تو اس سے جب نکالوں گا تو جو ہے راہب کو میں امان دوں گا اور اس سے یہاں سے نہیں نکالا جائے گا۔ یہ لکھ کے آپ نے دستخط کر دیے۔ اب وہ وقت آ گیا کہ جب حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا اور عمر فاروق نے زمین کے مشرق و مغرب میں اسلام کا پرچم لہرا دیا، اور اس وقت کی سپریم طاقتیں ایران، جس طرح آج کل امریکہ سب کا وہ بڑا بنا ہوا ہے نا، تو اس وقت سپریم طاقتیں روم اور ایران تھا، اور ان کی اینٹ سے اینٹ آپ نے بجا دی، اور ایران جو 1000 سال سے جن کی حکومت چلی آ رہی تھی، ان فارسیوں کی حکومت کو ختم فرما کے آپ نے ان کے جو ہے پارلیمنٹ پر جو ہے پرچم اسلام کو لہرا دیا، اور روم کو تہس نہس کر دیا، کیسر کو تباہ برباد کر کے اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ تو ان ہی دنوں کی بات ہے کہ حضرت خالد بن ولید اور حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو جرنیل تھے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی فوج اسلام کے جو چیف آف آرمی سٹاف ہوتا ہے نا، تو وہ تھے جرنل، تو حضرت سعد تھے۔ حضرت سعد نے فلسطین پہ حملہ کیا، دور فاروقیہ فلسطین پہ حملہ کیا۔ جب خون ریز جنگ ہوئی تو اہل کتاب کے علماء اور ان کے زعماء، ان کے سردار سامنے آ گئے، اور انہوں نے کہا اے مسلمانوں، تم یہاں پہ لڑو نہیں، ہماری کتابوں میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ کون شخص ہمیں یہاں جو ہے فلسطین سے اور ہمارے قبلے سے نکالے گا، ہمیں پتہ ہے، ہم اس شخص کو جانتے ہیں۔ تو آپ جس طرح دعویٰ کر رہے ہیں، آپ اپنے خلیفہ کو بلائیں، ہم انہیں دیکھیں گے، اگر وہی شخص ہوا جو ہمیں اس قبلے سے نکالے گا تو ہم بغیر جنگ کے یہاں سے نکل جائیں گے، اگر وہ نہ ہوا تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا ہیں۔ تو اس بات پہ صحابہ میں جو جرنیلوں میں، صحابہ جو جرنیل تھے ان میں، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے فوج کے مابین اور علماء کے مابین معاہدہ ہو گیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت سعد نے پیغام بھیجا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پاک سے چلے تو آپ کی حالت یہ تھی کہ آپ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے۔ 22 لاکھ مربع میل، کتنے ملک اس میں آتے ہیں، ٹھیک ہے،
آدھی دنیا اس میں آ رہی ہے، اس کے حکمران ہیں، لیکن ان کا انداز چلنے کا یہ ہے، نہ آپ نے کوئی ساتھ میں حفاظتی دستے لیے ہیں اور نہ کوئی شاندار استقبالیہ کوئی سلسلے ہیں، نہ کوئی شاندار فوج ساتھ لی ہے، بلکہ آپ نے ایک اونٹ لیا اور اس اونٹ پہ ایک اونٹ لیا اور اس اونٹنی پہ 2 بندوں نے سفر کرنا تھا، آپ کے ساتھ ایک آپ کا غلام تھا، ایک غلام اور ایک 22 لاکھ مربع میل کا حکمران، اور چلے اس سفر کے لیے ہیں جہاں قبلہ فتح کرنا ہے، کوئی عام شہر فتح نہیں کرنا، اس شہر کو فتح کرنے کے لیے جب آپ چلے اور جب آپ فلسطین پہنچے تو آپ نے بچوں کی کتابوں میں یعنی دوسری تیسری کی کتاب میں بھی یہ واقعہ ہوتا ہے کہ آپ نے منزلیں مقرر کر لی، چونکہ دوسرے ملک کا سفر تھا، تو آپ نے غلام سے کہا بھائی ایک منزل جب میں تھک جاؤں تو تو جو ہے وہ پیدل چلنا شروع کر دینا، جب تو تھک جائے تو میں پیدل چلوں گا اور تو اس جو ہے اونٹ پہ سوار ہو جانا، ہم نے اس سے زیادہ اونٹ استعمال نہیں کرنا کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں حساب بھی دینا ہے، ہمارے پاس ہے ہی نہیں ہے، اور اگر بیت المال یعنی مسلمانوں کے خزانے سے ہم سرکاری خزانے سے استعمال کریں گے تو پھر یہ ہم خیانت کریں گے، ہم ایک اونٹ پہ بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ اور آج کا دور ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک وزیر جاتا ہے تو ساتھ 3-4 ہیلی کاپٹر ہوتے ہیں، تو اگر گاڑی میں ہیں تو 15-20 گاڑیاں ان کے قافلے ہی ختم نہیں ہوتے، لیکن ایک وہ تھے کہ ایک اونٹ پہ دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں۔ اب سفر کرتے کرتے جب فلسطین آ گیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے عیسائی، یہودی اور ان کے علاوہ کافی سارے لوگ اور صحابہ کرام کی فوج وہاں استقبال کے لیے کھڑی ہے۔ اب چہ مگویاں ہو رہی ہیں اور منتظر ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے خلیفہ کیسے ہیں، کہ وہ کیسا بندہ ہے جس کا نام سن کے دوسری زمین کے دوسرے کونے میں بھی لوگ کام جاتے ہیں، وہ کیسی شخصیت ہیں، ان کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ تو حضرت سعد نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لباس جو پہنا ہے اس پہ 18 ٹاکیاں لگی ہوئی ہیں، جگہ جگہ سے وہ پھٹا ہے اور اس پہ ٹاکیاں انہوں نے لگائی ہوئی ہیں۔ اب یہ کیفیت دیکھے تو آپ بڑے پریشان ہوئے، آپ نے کہا وہ تو عرب ہے، وہاں پہ چلو اس طرح یعنی اپنے علاقے کا کلچر ہوتا ہے، وہاں پہ غربت ہے، نظام چل جاتا ہے، یہ خدا کے بندے یہاں پہ یہ لباس پہن کے آگے ہیں۔ آپ نے یہ سوچا اور انہوں نے خالد بن ولید نے حضرت سعد نے آپس میں مشورہ کیا بھائی حضرت عمر کو لباس جو ہے وہ پیش کیا جائے۔ اب انہوں نے بہترین قسم کا لباس لے کے وہ آگے بڑھے، تو ایک گھوڑا، ابلغ گھوڑا، جو گھوڑوں میں سب سے جو ہے بڑی اچھی نسل ہوتی ہے، ابلغ گھوڑا اس کو کہتے ہیں، جنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ گھوڑا لے کے آگے آئے، راستے میں آئے کہ ان کی حالت بتا دی تھی بعض صحابہ نے کہ حضرت عمر اس حالت میں آ رہے ہیں کہ ایک اونٹ ہے، کبھی خود سوار ہوتے ہیں کبھی غلام سوار ہوتا ہے، لباس کا یہ حال ہے۔ تو یہ لے کے حاضر ہوئے تو آپ کو غصہ آ گیا اور آپ کا وہ جو جلال تھا وہ اچھے کاموں میں استعمال ہو رہا تھا۔ آپ نے اس جلال میں فرمایا کہ ساتھ تجھے پتہ نہیں ہے کہ ہمیں عزت گھوڑوں نے اور لباس نے نہیں دی، ہمیں جو عزت عطا کی ہے اللہ نے وہ اسلام کے صدقے میں عطا فرمائی ہے اور نبی پاک کی سنت کے صدقے میں عطا کی ہے۔ تو نبی پاک کی سنت یہی ہے کہ ہمارے پاس جو ہو اس کو استعمال کر لیا جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے، تو کوئی ضرورت نہیں ہے ان گھوڑوں چھوڑنے کی، بس میرے لیے یہی سواری ٹھیک ہے۔ اب ایسا ہوا کہ جب سارے لوگ منتظر کھڑے ہیں، لیکن اتفاق کی بات ہے کہ وہ جو راستہ تھا، وہ جو منزل تھی نا، وہاں پہ سوار غلام نے ہونا تھا اور عمر فاروق کی جو پیدل چلنے کی باری آ گئی تھی۔ غلام نے منت بھی کی کہ حضرت اب آپ سوار ہو جائیں، خیر میں تھک کے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تھوڑا سا راستہ ہے، لوگ آپ کے انتظار میں، تو یہ کیسا لگے گا کہ غلام جو ہے وہ سواری پہ ہے اور آقا چل رہا ہے، تو یہ کیسے جو ہے اچھا لگے گا؟ تو آپ نے فرمایا نہیں بھائی، ہمیں تو اسلام نے لوگوں کو دکھلانا نہیں بتایا بلکہ ہمیں اسلام نے انصاف بتایا۔ انصاف کی بات یہی ہے کہ تو سوار ہو، میں پیدل چلوں گا۔ اب حضرت عمر نے اس گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے اور غلام سوار ہے۔ آپ جب اس لشکر کے سامنے، اس منتظر مجمع کے سامنے جب جاتے ہیں تو صحابہ بڑے پریشان ہوئے کہ معاملہ کیا ہے۔ تو عام لوگ یہ سمجھے کہ یہ غلام جو سوار ہے یہ امیر المومنین ہے،
لیکن جب علماء نے دیکھا، یعنی یہودی علماء نے اور عیسائی علماء نے دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے پیدل چل رہے ہیں، آپ کی شخصیت کو دیکھ ہی کہ وہ پہچان گئے کہ یہی عمر ہے اور اسی بندے نے ہمیں جو ہے فلسطین سے نکالنا ہے۔ اب آگے بڑے لوگوں نے استقبال کیا۔ خیر مسجد اقصیٰ کے صحن میں جب جا کے بیت المقدس کے صحن میں جب بیٹھے تو اس وقت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ مسجد میں صفائی کی ضرورت تھی، تو آپ خود ہی اٹھے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ میں 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہوں، آپ اٹھے، آپ نے ساتھ ہی درخت تھا اس کے جو ایک شاخ توڑ کے پہلے صفائی کی، اور کسی نے آپ کے ہاتھ سے لینا چاہیے، ظاہر ہے اتنی بڑی عوام تھی وہاں پہ اور صحابہ بھی موجود تھے، تو آپ نے فرمایا نہ، یہ نیکی کا کام میں خود کروں گا، یہ خاندانی بندہ کرتا ہے۔ آپ نے یہ جملہ وہاں پہ فرمایا، عام بندہ نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے وہاں پہ صفائی کر کے آپ وہاں پہ جب تشریف رکھے آپ نے، تو عیسائیوں نے تو پہلے ہی دیکھ کے، یہودیوں نے، علماء نے فیصلہ کر دیا تھا کہ اب ہم نے فلسطین جو دینے کے معاہدے پہ دستخط کرنے، تو وہاں پہ بیٹھے اور گفتگو کی بغیر کسی جنگ کے انہوں نے کہا کہ جی ہم چھوڑتے ہیں، کیونکہ جنگ کے بعد بھی یہی نتیجہ نکلے گا کہ آپ ہمیں یہاں سے نکالیں گے، تو لہٰذا ہم پہلے ہی یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ہمیں نکالنے والی شخصیت آپ ہی ہیں۔ اور یہ بات یعنی دیکھیں کہ اتنی بڑی علامت دیکھ کے پھر بھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، وہاں سے نکل گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو کلمہ نہ پڑھنا یہ ان کے دل پہ اللہ کی طرف سے مہر تھی کہ انہوں نے انبیاء کو نعوذ باللہ قتل کیا تھا، تو اور نبیوں کی جو ہے وہ تکذیب کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، اور جو انہوں نے پہچان لیا وہ اس بات سے پہچانا کہ تورات و انجیل میں نبی پاک علیہ السلام کے جو خلفاء ہیں ان کے بھی ایک ایک چیز کو لکھا ہوا تھا۔ اب اس طرح ہوا کہ وہاں پہ وہ راہب وہ ورقہ لے کے جو اس نے لکھوایا تھا کسی زمانے میں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، جو 20-25 سال پہلے لکھوایا تھا، اور وہ جو ہے پرچی آگے کی، اور اس نے کہا کہ حضرت آپ کو یاد ہے کہ آپ کسی زمانے میں میرے ہاں ٹھہرے تھے اور میں نے آپ سے کچھ باتیں کی تھیں، تو آپ تو اس واقعے کو بھول گئے تھے۔ جب وہ پرچی دکھائی، اس میں دستخط دکھائے، تو پھر آپ کو یاد آیا کہ میں کسی زمانے میں 25-30 سال پہلے یہاں ملک شام آیا تھا، تو یہاں پہ اس نے مجھے اس طرح بتایا تھا، تو خدا کا کرنا دیکھیں کہ آج میں 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہوں، اسلام کا خلیفہ ہوں، اور میں نے فلسطین سے نکال رہا ہوں۔ تو اس بندے نے جو جو لفظ کہے تھے آج حرف بحرف صحیح ثابت ہو رہے تھے۔ تو اب اس نے کہا کہ آپ نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کریں۔ آپ نے فرمایا اس وقت تو میں عام بندہ تھا، اس لیے کہ اس وقت میرے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ نہیں تھا، تو آج میرے ہاتھ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہے۔ آج میں اپنی بات، اس وقت اپنی بات کی تھی جو وعدہ کیا تھا، آج میں اپنی بات نہیں کروں گا، بلکہ آج میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کروں گا۔ تو تیرا معاملہ چلو مسلمانوں پہ چھوڑتے ہیں۔ تو اس سے بہرحال چونکہ وہ وعدہ کر چکے تھے تو اس سے امان دی گئی اس وقت، پھر اسے وہاں سے نہیں نکالا گیا، باقی تمام لوگوں کو نکال دیا گیا۔ تو اسی بات کو قرآن پاک نے فرمایا کہ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح انسان اپنے بچے کو دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن شان والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ہمیں نصیب کیا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں آپ کا دامن رحمت ہمیں نصیب فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ علیہ وسلم۔